بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں ایک عرب حکایت پڑھ رہا تھا اور بڑی غور طلب بات ہے، میں نے چاہا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے 3 بے گناہوں کو سزائے موت کا حکم دیا اور تینوں کو پھانسی گاڑ پر لایا گیا۔ 3 بے گناہوں میں ایک عالم تھا، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے جو وہ عالم کو تختہ دار پر لایا گیا، تختہ دار کا جو سٹرکچر تھا وہ ایک پہاڑی پر تختہ دار موجود تھا اور اس پر ایک پہیا اور اس میں رسی گزاری گئی تھی اور رسی گزار کر ایک پتھر سے وہ بندھا ہوا تھا رسا۔ اس تختہ دار کا سٹرکچر میں نے آپ کو بتایا، اس پتھر کے نیچے جسے سزائے موت دی جاتی تھی اس پتھر کے نیچے لٹا دیا جاتا تھا اسے، اور پتھر کو پیچھے سے کھینچ کر چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ پتھر اس کے سر پر گرتا تھا اور اس کا سر کچل دیتا تھا۔ سب سے پہلے وہ عالم کو لایا گیا اور عالم سے آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم نے بادشاہ کو بتایا کہ میرا اپنی اللہ کی ذات پر بہت یقین ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے ناحق اور بے گناہ موت نہیں دے گا۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے تختہ دار پر لٹا دیا گیا اور جیسے ہی رسی کھینچی گئی تو پتھر اس عالم کے سر پر آ کر رک گیا اور سب لوگ پریشان ہو گئے کہ عالم نے واقعی ہی سچ کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت یقین ہے اور میں ناحق قتل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وکیل کو تختہ دار پر لایا گیا اور وکیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، اور اس نے بھی کہا کہ میں انصاف کرتا ہوں اور حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناحق قتل ہو جاؤں، اور انشاءاللہ آج انصاف ہوگا۔ اور یہی بات کرتے ہی پتھر کی رسی کھینچی گئی اور اسے چھوڑا گیا، تو ویسے ہی جیسے عالم کی سر پر آ کر پتھر رک گیا ویسے ہی وکیل کے سر پر آ کر پتھر رک گیا۔ لاسٹ پر باری فلسفی کی تھی اور فلسفی سے بھی اسی طریقہ کار کے مطابق پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو فلسفی بولا کہ میری آخری خواہش تو کچھ نہیں، لیکن میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ اس پہیے پر ایک گانٹھ لگی ہوئی ہے، جب رسی کو دربان کھینچتے ہیں تو وہ جب پتھر نیچے جاتا ہے تو وہ گانٹھ اس میں رکاوٹ بنتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ سر پر نہیں لگتا۔ تو جب دربان نے یہ چیزیں دیکھی اور یہ غور کیا تو اس واقعی ہی اسے رسے کو گانٹھ لگی ہوئی تھی، تو رسے کی گانٹھ کھولی گئی اور یہ طریقہ کار فلسفی کے ساتھ دہرایا گیا، تو فلسفی کی موت واقع ہو گئی اور پتھر نے اس کے سر کو کچل دیا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ کچھ معاملات اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے اور اس میں ہی حکمت ہوتی ہے، اور اس سے ہم نے ایک بہت بڑا نتیجہ اخذ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔